الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنذرين. صدق الله العظيم. آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 15 تک انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، یہ سورہ الاعراف ہے، 8واں سپارہ ہے، 11 نمبر آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس چیز نے روکا اللہ تسجد اذ امرتك، تجھے کہ اس سے کہ تو سجدہ کرے، اذ امرتك، جب تجھے حکم دیا گیا. اللہ تعالیٰ ابلیس سے یہ سوال فرما رہے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے روکا باوجود اس کے کہ میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا. کائنات میں ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں رب نے تجھے، خالق نے تجھے حکم دیا تھا، اس کے باوجود کون سی ایسی چیز تھی کہ تجھے سجدہ کرنے سے روکتی رہی. قال انا خیر منہ خلقتنی، وہ کہنے لگا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، تو نے پیدا کیا ہے مجھے آگ سے. وخلقتہ من طین، اور تو نے پیدا کیا اسے کیچڑ سے. مجھے پیدا کیا آگ سے اور اسے پیدا کیا کیچڑ سے. اور آگ مٹی سے افضل ہے، آگ مٹی سے کیا ہے؟ افضل ہے. تو افضل کب سجدہ کرتا ہے اپنے سے ادنا کو؟ یہ اس نے اپنی ایک تخلیق تھی. بہت پیارا حضور سیدی ضیاء الامت نے لکھا ہے، بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے گا. بسا اوقات کسی چیز کی قدر و قیمت کا اندازہ لگاتے وقت اس کی ظاہری شکل و صورت کو ہی پیش نظر رکھا جاتا ہے اور اس کے جوہر ذاتی سے قطع نظر کر لی جاتی ہے. ابلیس کو فقط یہی یاد رہا کہ آدم کی تخلیق خاک سے ہے اور اس کی آگ سے ہوئی، اور آگ افضل ہے خاک سے. اس لیے افضل کو کب زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے سے کم تر کو سجدہ کرے. اس نادان کو یہ سمجھ نہ آئی کہ آدم کے سر پر تو خلافت عرضی کا تاج ہے. اس کا دل وہ آئینہ ہے جس میں آفتاب حقیقت کی کرنیں نور افشاں ہیں. نفخت فیہ من روحی کا سر نہا، اس سے اوجھل رہا. اسے یہ بھی نہ سوچی کہ جب نور سجدہ گناہ ہے، جملہ بڑا مزہ دے گا جب سنیں گے. اسے یہ بھی نہ سوچی کہ جب نور سجدہ گناہ ہے تو نار سجدہ کرنے میں تعامل کیوں ہے؟ نار کو، نور کو، اب نار سے تو نور افضل ہے، نار سے تو نور افضل ہے. جب نور سجدہ کر رہا ہے فرشتے، تو اے آگ سے بنے ابلیس تجھے کیا ہوا؟ تو کس سوچ میں پڑا ہوا ہے؟ بعض لوگ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری بشریت میں جو بات نکالنی ہوتی ہے وہ نکال لیتے ہیں نکالنے والے. وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری بشریت میں یوں کھو کر رہ گئے کہ حقیقت محمدیہ کی جلوہ سامانیوں کو ان کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. وہ ظاہر پہ کھو گئے. یہ شیطان کا کام ہے ظاہر پہ کھو جانا. یہ شیطانی سوچوں کا کام ہے کہ وہ ظاہر پہ کھو جاتے ہیں. اب حضور کی حقیقت کیا تھی اس کو یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے. دل بینا بھی کر پیدا کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. اور یہ بھی اس کی سراپا غلط فہمی تھی کہ آگ خاک سے افضل ہے، حالانکہ اپنی صفات و خاصیات کے اعتبار سے جو رفعت خاک کو حاصل ہے وہ آگ کو نصیب نہیں. یہ اس نے اپنی سوچ سے سوچا تھا نا کہ آگ افضل ہے. لکھنے والے نے بڑا پیارا لکھا، اس نے کہا متانت و وقار، علم و صبر خاک کے خواص ہیں. متانت، ذہانت، فطانت، صبر، تحمل یہ خاک کا خاصہ ہے، آگ کا خاصہ نہیں ہے. اس کے برعکس تیش و تیزی، غرور اور اکتفا یہ آگ کے لوازم ہے. غرور افضل ہے یا عاجزی افضل ہے؟
تو کہا اس میں تو یہ ہے، خاک میں تو یہ ہے، پھر یہ کیسے افضل ہو گیا؟ اسی وجہ سے آدم سے لغزش ہوئی تو فوراً نادم ہو کر تائب ہوئے اور مقام قرب پر فائز ہوئے۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، اور ابلیس سے نافرمانی ہوئی اور وہ اس پر اڑ گیا اور ابدی شقاوت کا شکار ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے دیا گیا۔ کوئی سمجھ آ گیا؟ نبی نبی ہیں پر ہمارے نبی کا کیا کہنا؟ نبی نبی ہیں پر ہمارے نبی کا کیا کہنا؟ یہ کالی گوتھی والا یہ کیا سمجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہوتی ہے؟ اس کو کیا پتا یہ گندے خون کے لوٹنے سے پیدا ہونے والے سے کیا علم کی محمد عربی کیا ہوتے ہیں؟ کو سمجھ آئیے ذرا؟ میرے آقا تو میرے آقا، میرے آقا تو اشارہ کرتے تو کلمہ پتھر کلمہ پڑھنے لگ جاتے، میرے آقا تو اشارہ کرتے تو سورج حرکت کرنے لگ جاتا، میرے آقا تو اشارہ کرتے تو چاند دو ٹکڑے ہوتا نظر آتا ہے، میرے آقا اشارہ کرتے تو پتھر جو ہے اور یہ درخت جو ہے وہ چل کے میرے آقا تک آ جاتے ہیں۔ ان کو کیا علم رسول خدا کیا ہوتے ہیں؟ قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جاؤ یہاں سے، مناسب نہیں تیرے لیے کہ تو غرور کرے یہاں رہتے ہوئے، فخرج انك من الصاغرین، نکل جا بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اللہ پھر مقام ہے جو قرب ہوتا ہے اس سے بندے کو نکال دیتا ہے، اس کو بھی مقام قرب سے نکال دیا اور کہا فخرج انک من الصاغرین، تو ذلیل لوگوں میں سے ہے، نکل جا، دفع ہو جا۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، گھٹیا حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، گھٹیا حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، اللہ نکال دیتا ہے بندے کو اپنے مقام قرب سے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، بولا مہلت دے مجھے اس دن تک جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں، جب لوگ کہاں سے اٹھائے جائیں؟ قبروں سے اٹھائے جائیں۔ نکل جاؤ ہماری بارگاہ قرب و رحمت میں سے، ان کے لیے جگہ ہے جو ہمارے ہر حکم کے سامنے سرف گندہ ہوں، اکڑی ہوئی گردن والوں کو یہاں کیا کام۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة احد في قلبه مثقال ذرة من خردل من کبر، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا غرور ہوگا اس پر جنت کے دروازے بند ہوں گے۔ رائی کے دانے کے جتنا غرور بھی ہوگا اللہ اس پہ جنت کے دروازوں کو بند کر دے گا۔ من الصاغرین، صاغر الذلیل اور حقیر کو کہتے ہیں جو اپنی ذلت اور پستی پر خوش ہو۔ ایک ہے نا ذلیل، ایک ہے صاغر۔ ذلیل وہ ہوتا ہے جس کو ذلیل کر دیا گیا، اور صاغر اس ذلیل کو کہتے ہیں جو اپنی ذلت پہ خوش ہو، جو اپنی ذلت پہ کیا ہو؟ خوش ہو۔ اللہ نے اس کے لیے جملہ اور لفظ ہی ایسا رکھا ہے، فرمایا انک من الصاغرین، تو ذلیل ہے اور اپنی ذلت پہ خوش ہے، تو اپنی ذلت پہ کیا ہے؟ خوش ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ذلیل و حقیر ہوتا ہے۔ شیطان کس مقام عزت پہ فائز تھا، اور جب حکم الہی سے سرتابی کی تو ذلت و رسوائی کی پشتیوں میں پھینک دیا گیا۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، مہلت دے مجھے اس دن تک جب لوگ قبروں سے کیا کیے جائیں گے؟ اٹھائے جائیں گے۔ حکمت الہی کا تقاضا یہی تھا کہ اسے مہلت دی جائے، اور جب تک یہ دنیا موجود ہے اس وقت تک حق و باطل کی آویزش جاری رہے، اس لیے اس کی درخواست کو قبول کر لیا گیا۔ قال انک من المنذرین، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تو من المنذرین، مہلت دی ہوں میں سے ہے، تجھے مہلت دے دی، تو نے مانگی تھی مہلت، ہم نے تجھے دے دی۔ حضرات بس ایک ہی جملہ غور طلب ہے، اس کو کبھی نہ بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی یہ کہا ہے اپنے مقام قرب سے نکال کے، اس کی غلطی کیا تھی؟ اس میں تکبر تھا۔ اس کی غلطی کیا تھی؟ اس میں غرور تھا۔ اس کا قصور کیا تھا؟ اس میں انا تھی۔ بس جس میں انا ہو، جس میں غرور ہو، جس میں تکبر ہو، اسے اللہ اپنا قرب نصیب نہیں فرماتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے یہ کہتا ہے فخرج منہا انک من الصاغرین، نکل جا تو ہمارے قرب سے، تجھے ذلیل لوگوں میں رکھا گیا ہے، تو ذلیل ہے، تو رسوا ہے، نکل جا ہمارے۔ تو اس لیے اللہ کے قرب میں آنے کے لیے
اپنی گردن کو جھکانا پڑتا ہے، عاجزی کو لانا پڑتا ہے، انکساری کو اپنا شعار بنانا پڑتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اور جو حدیث مبارکہ بھی آج سنی آپ نے کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہوگا، اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کو بند کر دے گا۔ اللہ اس کے لیے، ہم تو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اکڑے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی کھڑے ہوتے تھے تو جھکے ہوئے کھڑے ہوتے تھے۔ تو حضرات میری بڑی التجا ہے کہ اپنی اصلاح بھی کر لیں، یہ اچھا دور ہے، یہ اچھا وقت ہے، اس میں اگر اپنی اصلاح کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سارے طائف سے نوازے گا۔